بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس مہر گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہیں بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ کو اپنا پہلا لیکچر جو سورہ بددہا کے حوالے سے تھا بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اپنا ہوم اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنے دوسرے سبق کی جانب چلتے ہیں، تو آئیے چلیے ہم اپنے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ تمام بچے اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ جی، صفحہ نمبر 6 پر آپ کے سامنے عنوان موجود ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے رسالت کے معنی و مفہوم، عقیدہ رسالت، پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت اور رسالت کے تقاضے۔ رسولوں پر ایمان۔ اب ہم اس سبق کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب سے پہلے رسالت کے معنی و مفہوم۔ لغت کے لحاظ سے رسالت کے معنی ہیں پیغام پہنچانا، اور رسول پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، اور رسول کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں خبر دینے والا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اور نبی اللہ کے وہ نیک، پاک اور معتبر بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چنا اور مختلف زمانے میں مختلف جگہوں پر انہیں مبعوث فرمایا۔ رسالت کے معنی و مفہوم آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا۔ رسالت کے معنی پیغام پہنچانا ہے اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، اور نبی کے معنی خبر دینے والا۔ عنوان رسولوں پر ایمان، اور اب ہم سمجھیں گے عقیدہ رسالت کے بارے میں۔ بچوں، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور مل جل کر رہنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے اور اپنی زندگی کس طرح گزاری جائے۔ تو اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء کو بھیجا، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا اور اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہر قوم میں رسول آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، اور ہمارا ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک پیغمبر پر بھی ایمان نہ لانے کا مطلب ہے کہ سب کو نہ ماننا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اسلامی تعلیمات میں ہم اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ تو عقیدہ رسالت بچوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم سب کو ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں تو بس ہم صرف انہی پر ایمان رکھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اسے ہی عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ عنوان: رسولوں پر ایمان۔ اور اب ہم سمجھیں گے پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے بغیر اپنی زندگی بیکار کاموں میں گزار دیں، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ قیامت کے روز اللہ کے بندے اللہ سے یہ شکوہ نہ کریں کہ ہمیں تو کسی نے سیدھی راہ دکھائی ہی نہیں، صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا ہی نہیں، پھر ہم سزا کے حقدار کیوں ہوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول، نبی انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت آپ کو بچوں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اور ان کو چلانے کے لیے نبی اور انبیاء بھیجے تاکہ انسانیت صحیح راستے سے گمراہ نہ ہو، بھٹکے نہ۔ یہاں تک کہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، اب کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر دیکھیے، رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم پر ان کے کچھ حقوق عائد ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم رسولوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، تعظیم و توقیر۔ نمبر 3، مدد و نصرت۔ نمبر 4، اطاعت و اتباع۔ رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضوں میں سب سے پہلے ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ رسول کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا شعور آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ذات بھی رسول کی ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ رسالت کے تقاضے دوسرا پوائنٹ ہے تعظیم و توقیر۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا دل سے ادب و احترام بھی کرتا ہے۔ جیسے کہ بچوں آپ سمجھ لیجیے کہ بہت ایک آسان اور سادہ سی مثال ہے کہ جب ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا دل سے ادب اور احترام بھی کرتے ہیں۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جس بھی رشتے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو پھر ہم دل سے اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے، ایک نیچرلی بات ہے جو خود بخود انسان ہم ادب و احترام کرتا ہے۔ اسی طرح رسول کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔
اسی طرح سورہ حجرات کی روشنی میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی سے انسان کے نہ صرف سارے نیک اور اچھے عمل ضائع ہو جائیں گے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بن جائے گا۔ تو بچوں امید ہے کہ یہاں تک کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کے اگلے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ رسول پر ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا ہے مدد و نصرت، یعنی کہ رسول کے کام میں ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے رسول کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ اسی طرح آج ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو نہ صرف اپنے آس پاس بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے پھیلائیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں تن من دھن کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں۔ بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مدد و نصرت کا مطلب کیا ہے، کہ ہمیں دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تبلیغ کے کام میں، تبلیغ کا کام یعنی کہ دین کو پھیلانے کا کام، چونکہ پیارے نبی خاتم النبیین تھے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی کا جو کام تھا، جو فریضہ تھا تبلیغ کا، اب وہ ذمہ داری امت پر عائد ہوتی ہے، اور ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اب ہم پر یہ فرض عائد ہے کہ ہم اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور دین کو پھیلانے میں ہر ممکن طریقے سے ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اطاعت اور اتباع، رسول پر ایمان لانے کا چوتھا اہم تقاضا اطاعت و اتباع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر سمجھا دیا، اب ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سب سے مقدم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں پختہ ہو جائے اور ہم اپنی عملی زندگی میں عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ امید ہے بچوں آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، ہم جائزہ لیں گے اپنے تمام لیکچر کا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے رسالت کے معنی اور مفہوم، اس کے بعد عقیدہ رسالت، پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت اور رسالت کے تقاضے۔ اب بچوں آپ کے لیے سرگرمی ہے، ہوم اسائنمنٹ ہے یہ آپ کے لیے، اور بہت آسان سے 2 سوالات ہیں جو اگر آپ نے لیکچر بہت اچھی طرح غور سے سنا ہے تو ان سوالوں کے جواب لکھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ پھر سے سن لیجئے سوال اور سمجھ لیجئے، رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ مجھے امید ہے تمام بچوں کو یہ دونوں سوالات بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب لکھیں گے فل اسکیپ شیٹ پر، بہت نیٹ اینڈ کلین صاف ستھری رائٹنگ میں۔ اور شیٹ پر لکھنے کا طریقہ آپ کو پہلے لیکچر میں بتا دیا گیا تھا ہوم اسائنمنٹ میں، آپ نے بالکل وہی طریقہ فالو کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا،
اللہ حافظ.